ہر سال دنیا یہ گنتی کرتی ہے کہ سعودیہ عرب نے حج سے کتنے ارب ڈالر کمائے، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ دنیا کے سب سے بڑے انسانی اجتماع کو سنبھالنے کے لیے کتنی محنت، کتنی منصوبہ بندی اور کتنے اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں؟ صرف 5 دنوں کے لیے ایک ایسا نظام حرکت میں آتا ہے جو پورے سال یعنی 365 دن کام کرتا ہے۔ آج میں آپ کو حج کے انتظامات کے وہ حیران کن حقائق بتاؤں گا جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کی۔ بات اگر کی جائے اس سال کی تو اس سال تقریباً 17 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ 180 سے زائد ممالک سے مسلمان مکہ مکرمہ پہنچے۔ نہ رنگ کا فرق، نہ زبان کا فرق، نہ نسل کا فرق، صرف ایک آواز، لبیک اللہم لبیک۔ ناظرین، بات اگر پاکستان کی جائے تو پاکستان کو اس سال 1,79,210 کا کوٹا ملا اور پاکستان نے اپنا پورا کوٹا استعمال کیا۔ سرکاری اور نجی دونوں اسکیموں کے ذریعے پاکستانی عازمین حجاز مقدس پہنچے۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ہی سعودی امیگریشن مکمل کر دی گئی، جس سے ہزاروں حاجیوں کا وقت بچا۔ ناظرین، اب بات کی جائے قربانی کے انتظامات کی تو کیا آپ جانتے ہیں صرف چند دنوں میں تقریباً 11 سے 12 لاکھ جانور قربان کیے گئے۔ ان قربانیوں کی مجموعی مالیت 15 سے 16 کروڑ امریکی ڈالر بنتی ہے۔ بات کی جائے اگر صفائی کی، آپ امیجن کریں کہ پورے سعودیہ عرب میں کہیں آپ کو ایک گندگی کا ڈھیر نہیں ملے گا، کہیں آپ کو سمیل نہیں آئے گی، کہیں آپ کو کوئی گوشت کا لوتھڑا، کوئی کھال کا لوتھڑا نہیں نظر آئے گا۔ ناظرین، یہ سارا انتظام سعودیہ حکومت ہی کرتی ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گوشت کی تو حیران کن بات یہ ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ناظرین، گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ مکہ کے ضرورت مندوں تک پہنچایا جاتا ہے، دوسرا حصہ فلاحی اداروں کے ذریعے یتیم خانوں اور غریب خاندانوں تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ سارے گوشت کو منجمد کر کے دنیا کے مختلف غریب مسلم ممالک کو بھیجا جاتا ہے، جس میں فلسطین، صومالیہ، افغانستان اور بھی دیگر مسلم ممالک شامل ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے کولنگ سسٹم کی تو آپ امیجن کریں جب درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ جائے تو 17 لاکھ انسانوں کو ٹھنڈا رکھنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن سعودی حکومت نے اس کو اس طرح مینج کیا کہ عرفات اور مینا میں مستقل کولنگ اور واٹر مسٹ سسٹم نصب ہیں۔ 2,50,000 ٹن سے زائد گنجائش کے کولنگ پلانٹس مسلسل کام کرتے ہیں۔ ناظرین، حج کے دنوں میں 5,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ اتنی بجلی بنتی ہے کہ بعض چھوٹے ممالک ان کی کل آبادی ملا کر اتنی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ مسجد الحرام کے صحن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے خاص سفید سنگ مرمر بچھایا گیا ہے جو شدید دھوپ میں بھی نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی۔ المشاعر میٹرو ٹرین ایک ایسا نظام جو اربوں ڈالر کی لاگت سے بنایا گیا اور سال بھر میں صرف چند دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 25,000 سے زائد جدید اے سی بسیں لاکھوں حاجیوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ ڈرونز، مصنوعی ذہانت والے کیمرے اور جدید مانیٹرنگ سسٹمز ہر لمحہ ٹریفک اور ہجوم پر نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین، بات اگر کی جائے کہ حاجیوں کے لیے کتنے افراد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ناظرین 3 لاکھ افراد حاجیوں کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں، جن میں 40,000 وہ ہیں جو دن رات صفائی کا کام کرتے ہیں، 50,000 سے زائد ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ جو ہر وقت تیار رہتا ہے، ہزاروں ایمبولینسز عارضی ہاسپٹل حاجیوں کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، اتنے بڑے ہجوم، شدید گرمی اور کھربوں روپے کے اس عظیم انتظام کے باوجود اللہ کے فضل سے حج انتہائی نظم و ضبط اور امن کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے
یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے منظم اور سب سے حیران کن انسانی انتظام ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سن کر آپ کے دل سے جو ایک لفظ نکلے گا وہ سبحان اللہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اس سال حج کر آئے ہیں تو اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔